Can you tell the difference between homeopathic and allopathic doctors? Okay. This is very common اور بڑا عام question, اور ہر ایک کو یہ question آتا ہے جب آپ کسی ہومیوپیتھک یا ہربل ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ کیسے ڈفرینٹ ہے ہومیوپیتھک سے, اور ہومیوپیتھک اور ہربل میڈیسن کیسے کام کرتی ہیں, اور اس کو وائی وی شوڈ ٹرائی ایون اف یو ٹیکنگ ایلوپیتھک میڈیسن. اچھا, سب جو سسٹم آف دا میڈیسنز ہیں دے آر گڈ اینڈ ان دیئر پرٹیکولر effects. Let's see کہ اگر آپ کو پین ہو رہا ہے فار ایگزامپل, اور ایلوپیتھک میں آپ کو پین کلر دے دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ہربل یا نیچروپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے پین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ پین کیوں ہو رہا ہے, لیکن کیسے پتا چلے گا, مطلب بات چیت کر کے وہ تو پتا, مطلب یہ تو نہیں کہ ابھی ہم اتنا بھی ڈیٹیل سے یہاں بتا سکتے ہیں, لیکن لیٹس سی کہ آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے. اچھا, ایلوپیتھک ڈاکٹر ٹائنول دے دیں گے, رائٹ. ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے پیشنٹ سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کے جو انڈر لائنگ پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں. ابھی کسی کو ٹینشن ہیڈ ایک ہے, ٹینشن ہوا, اسٹریس ہوا, یا نیند نہیں پوری آئی تو پین ہوگا آپ کو, اور ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے, رائٹ. اچھا, ابھی دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو اسٹمک آپ کا ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہے, ایسیڈیٹی, ہارٹ برن ہے, اور اس سے بھی آپ کو سر کا درد ہوگا, تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے, اور اس کی پھر وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے. جیسے اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو سر درد ہو رہا ہے, تو ہومیوپیتھک ہربل ڈاکٹر آپ کو کانسٹیپیشن کے لیے میڈیسن دے گا, آپ کے اسٹمک کے لیے دے گا, اور اس سے پھر ان کا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور جو مین پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر وہ ڈاکٹرز کی پرسکرائبڈ میڈیکیشن آلریڈی لے رہے ہیں, جی, تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی لے سکتے ہیں؟ بالکل. یہ دوسرا بڑا اہم کوشچن ہے آپ نے کیا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے ٹیسٹنگ ہو چکی ہوتی ہے, ان کو ڈائگنوس ہوا ہوتا ہے, میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا, ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو ہومیوپیتھک جب یا ہربل میڈیسن اسٹارٹ کی جاتی ہے تو ایلوپیتھک دوا کو چھوڑنا نہیں چاہیے رائٹ اوے. سلولی دے کین ٹیپر آف اکارڈنگ ٹو دیئر ریزلٹس, کہ جیسے ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ انگلش میڈیسن, پھر اس کو انگلش میڈیسن بھی کہتے ہیں, ایلوپیتھک بھی کہتے ہیں, اور تو اگر اس کو پھر آہستہ آہستہ آپ نے چھوڑنا ہے. اچھا, اس کی مثال میں یہ دوں گا, جیسے آپ کو آرتھرائٹس ہے, جوائنٹ پین ہے, آپ کی ہڈیاں بہت درد کرتی ہیں, ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, تو ایلوپیتھک میں موسٹلی ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو پین کلر دیں گے, اس کے بعد اگر زیادہ پرابلم ہو گئے تو سرجری کر دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہومیوپیتھک ہربل میں جوائنٹس کے لیے بہت ہی اچھے سپلیمنٹس ہیں, جس میں کیلشیم کے علاوہ اور ہربز ہوتی ہیں جو کہ انفلیمیشن کو ٹھیک کرتی ہیں, بونز کو اسٹرانگ کرتی ہیں, اور کچھ ایکسٹرنل اپلیکیشنز ہوتی ہیں جیسے آئلز وغیرہ. So this is all natural remedies. ہاں, جو بھی ہومیوپیتھک ہربل میڈیسن ہم کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ ایز اے سپلیمنٹس کے طور پہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا, جیسے آپ گھر میں کسی کو درد ہوتا ہے وہ دودھ میں گرم کر کے تھوڑی ہلدی ملا کے پیتے ہیں, I do that. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہلدی جو ہے اس کے لیے آپ کو پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا اس کا خطرہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے. ابھی اسی مثال میں دوں گا, جیسے اگر آپ کو ڈائبیٹک ہے تو آپ بٹر ہربز کھاتے ہیں, جیسے جامن ایک فروٹ ہوتا ہے, اس کی گٹھلیاں ہوتی ہیں, اس کے وہ شوگر کے لیے بہت اچھا ہے. گڑ مار بوٹی بہت اچھی ہے, اور اس طرح کی اور بٹر ہربز ہیں. کریلے ہیں, ابھی کریلا تو ویجیٹیبل ہے, کریلا اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو کوئی اس کی پرسکرپشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. I heard کہ کریلے کا جوس is also very good. بالکل, اور جو ہمارا ڈائبیٹک فارمولا ہے اس میں یہ تمام بٹر ہربز ہیں, اور ہمارا جو بہت ہی افیکٹو ہے سپر ڈائبیٹک فارمولا کے نام سے. اور جو بھی ہماری ہربل میڈیسن اور ہومیوپیتھک میڈیسن ہے سب یہاں کی USA کی بنی ہوئی ہیں. وی ڈونٹ گیٹ فرام ادر کنٹریز. اور سپر ڈائبیٹک فارمولا کی بات کر رہے تھے, اس میں 52 ڈفرنٹ انگریڈینٹس ہیں انکلوڈنگ بٹر ہربس اور وائٹامنس اور منرلس. اینڈ یہ سب آپ خود بنواتے ہیں اپنے؟ جی بالکل, ہمارے اپنی لیب جی ہومیوپیتھک USA اور نیوٹرا ہربل کے نام سے. اچھا, اور پچھلے 24 سال سے ہم یہ اور آپ کنسلٹیشن بھی فری دیتے ہیں. I just wanted to let the viewers know
کہ ڈاکٹر افتخار چودھری جو ہیں وہ فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. یو کین کال ہم ایٹ ہز آفس ایٹ 718-396-3600 اینڈ ابھی اس شو کے دوران یو کین آلسو کال ٹول فری 855-TV1US اور ہی کین آنسر یور کویسچنز لائیو رائٹ ناؤ. اور آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ کامن کویسچن آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ کامن پرابلمس آئی وڈ سے اچھا یہاں پہ زیادہ جو ہے ڈائبیٹک تو آف کورس بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم ہے ڈائبیٹک ہونے کا. اچھا. اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, دیٹ از ایوری ادر پرسن ہیز دس. اور یہاں کا جو لائف سٹائل ہے اور یہاں کی جو بھاگ دوڑ اور تھوڑے کام میں بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں, تھوڑے ٹائم میں اسٹریس بہت زیادہ ہے. ہاں جی, تو اس کے لیے جو ہے اگر لیسی آپ پورا نیند نہیں آتی آپ کو, پورا سوتے نہیں ہیں, تو نیکسٹ ڈے آپ اگر چیک کریں گے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. تو ہومیوپیتھک میں جو ہم میڈیسن دیتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے از آل ہربل, از آل لائک ریلیکسنگ ہرب ہوتی ہیں. وہ تو یوزلی لوگ گھروں میں اس کا کہوا بنا کے ٹی بنا کے پیتے ہیں. سو جو چیزیں آپ کامنلی بتاتے ہیں کیا وہ آلریڈی ہمارے کچن میں ہوتی ہیں؟ موسٹلی ہوتی ہیں. ہاں جی, لائک ہلدی, ہنی. ہاں جی, دار چینی, کالی مرچ اور زیرہ, سفید زیرہ, کالا زیرہ, چھوٹی الائچی, بڑی الائچی. یہ جو اسپائسز ہیں دے آر ونڈرفل, بس پتہ ہونا چاہیے کیسے یوز کرنا ہے اس کو اور کس مقدار میں یوز کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ اپنے کہ اگر کوئی فارمولہ ہے اس کی آپ کو ریشو کا نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا, اگر کسی کو بریانی بنانی ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ بریانی میں چاول کتنے پڑتے ہیں اور نمک کتنا پڑتا ہے, تو اگر وہ 1 کلو نمک ڈال دے اور 10 گرام اس میں چاول ڈالے گا تو وہ بریانی نہیں بنے گی. تو اس لیے ریشو جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے اور کتنی مقدار میں کھانی ہے. تو یہ آپ مکسچر بنا کے بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل, وی آلریڈی میڈ دوز فارمولیشنز انکلوڈنگ ڈائجیشن, ہیئر فارمولاز, آئیز کے لیے, ڈائبیٹک کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, اور آرتھرائٹس, اسکن پرابلمس, اور وومنس پرابلم ہوتے ہیں, ایکنی پرابلمس, اور پی ایم ایس, مینوپاز, انفرٹیلیٹی کے پرابلم, ویکنیسز, ٹائرڈنیس, ہیئر لاس کے لیے. اور سب کی آئی تھنک وی ہیو اے کالر, اور فرسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام, آپ کہاں سے بول رہے ہیں, اور آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر چودھری سے؟ میں شکاگو سے بول رہا ہوں. جی شکاگو سے کال. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ریگارڈنگ ٹو ڈائبیٹک. جی کیا کوشچن ہے؟ آپ سوال پوچھیں. اچھا, آپ ایلوپیتھی کی دوا لے رہے ہیں اس وقت ڈائبٹیز کی؟ جی. اچھا, تو اس کے لیے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہومیوپیتھک آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں, کیونکہ اف یو ٹرن آف یور والیوم اس سے پھر آپ کی کمیونیکیشن آسان ہو جائے گی ہمارے ساتھ. جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل کلیئر آ رہی ہے. ہاں جی. تو آپ کا کوئی کوشچن ہے یا کہ صرف جنرل آپ کو ڈائبیٹک ہے؟ تو میں ہربل, ایکچولی میں ڈائبیٹک کی ٹیبلٹس لے رہا ہوں, لیکن میں آپ کا جو ہربل پروڈکٹ ہے اس کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جی ڈیفینیٹلی ہمارے شکاگو میں بھی بہت زیادہ پیشنٹ ہیں, اور یہ ہمارا سپر ڈائبیٹک فارمولے کے نام سے فارمولہ ہے جو کہ ڈائبیٹک لوگوں کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اور اس میں تمام بیٹر کوئی افیکٹ جی سائیڈ افیکٹ پوچھ رہے ہیں, کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ؟ نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بالکل. اس میں سارے وائٹامنز, منرلز ہیں, پلس اس میں بیٹر ہربز ہیں جو ابھی ہم بتا ہی رہے تھے, جیسے کریلا ہے, جامن ہے, گڑمار بوٹی ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اس کو آپ نے جب لینا ہے تو آپ نے ایلوپیتھک دوا جو ہے اپنی اس کا ڈوز کم کرتے جانا ہے, اور یہ آپ آرڈر کر کے بھی منگا سکتے ہیں ہمارے آفس کے نمبر سے جو کہ 718-396-3600. آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, اور یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, اینڈ دا ای میل ایڈریس از آلسو گیون. آپ کسی بھی ٹائم ڈاکٹر چودھری کو کال کر سکتے ہیں. آپ جی اچھا ہاں, کالز کے سلسلے میں کیا کہ ہمارا آفس 7 days اوپن ہوتا ہے. اچھا, ہمارے اسسٹنٹ ہیں, اگر میں بیزی ہوں تو اپنا نمبر ضرور چھوڑیں, اور آئی ڈو کال بیک, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن ہو جاتے ہیں. ہاں, تو آپ جب بھی کال کریں آفس جو ابھی نمبر بتایا 718-396-3600,
اور ہماری وہ ہومیوپیتھک USA.net کی ویب سائٹ بھی ہے. تو آپ ضرور کال کریں. کنسلٹیشن از آلویز فری اور آل اوور دا ورلڈ وی ہیو پیشنٹس. آپ کو جسٹ کال کرنا ہے اور جو بھی پرابلم ہے جو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ جو اپنی دوائیاں ہیں وہ مطلب بیسکلی آپ کو جب پیشنٹس لوگ کال کرتے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو میٹ دم ان پرسن, آپ ان کو فون پہ بات کر کے بتا سکتے ہیں اینڈ یو جسٹ شپ دم دی. جی بالکل, بائی UPS یا بائی میل, یا اگر دوسرے ملکوں میں بھی لوگ تو ان کو پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, یہ جو ہومیوپیتھک ہربل میڈیسن ہے, دیر از نو پرسکرپشن, از آل فوڈ سپلیمنٹس. اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر آلریڈی ڈائگنوز کر چکے ہوتے ہیں, جیسے جن لوگوں کو ڈائبیٹک ہے یا بلڈ پریشر ہے یا الرجی ہے یا مطلب اور کوئی پرابلم ہے, تو دے ہیو بین آلریڈی ود دا ڈاکٹرز, دے آر آلریڈی بین ڈائگنوز, لیکن ہم نے بس سوئچ کرنی ہے میڈیسنس. سو بیسکلی جب آپ کی ہربل میڈیسن لینا شروع کرتے ہیں لوگ تو سلولی جو ہے جو ڈاکٹر کی پرسکرائب میڈیسن ہے اس کو سلولی جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ٹیپر آف کر دیتے ہیں پھر, اور دے اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. دے ڈاکٹرز آر لائک وین دے گو ٹو دا ڈاکٹر, وہ چیک کرتے ہیں, اس سے ان کو رزلٹ کا پتہ چلتا ہے, اور ٹیسٹنگ سے پہلے ہی پیشنٹ جو ہے بہت اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے. اور جو بھی ہم ہومیوپیتھک یا ہربل میں میڈیسن دیتے ہیں وہ ایز اے فوڈ سپلیمنٹ ہے. سو فار ایگزامپل اگر کسی کو بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کا ایشو ہے تو وہ مطلب کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ گارلک, اف یو ایٹ گارلک ود یور فوڈ ایوری ڈے تو اس سے آپ کی کولیسٹرول نیچے ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو جو ہمارا فارمولا ہے کولیسٹرول کا, اس میں گارلک بھی ہے, اس میں اور بھی بہت ساری ہربز ہیں جو کہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں. اور کچھ لوگ, کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گارلک نہیں کھا سکتے بیکاز اس سے پھر منہ سے بو آتی ہے, یو اسمیل, اینڈ آئی تھنک از دیر اینی ٹروتھ ٹو دیٹ؟ ہاں آف کورس گارلک ویری اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے, لیکن جو ہم جو فارمولے میں یوز کرتے ہیں وہ ڈی اوڈرائز ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں یوز کر لیں, لیکن جو ٹیبلٹ آپ یوز کریں گے جیسے کولیسٹرول کے فارمولے کی ہے وہ اس میں کوئی اسمیل نہیں آتی. اور اپنی انگلش میڈیسن جو ہے آہستہ آہستہ آپ ٹیپر آف کرتے جاتے ہیں, اور وہ جو ہومیوپیتھک اور ہربل میڈیسن جو ہے. اچھا. سو کولیسٹرول کے لیے جو ہے اگر somebody wants to cut a few pieces of garlic کھانے کے ساتھ لے لیں تو اس میں بھی آلسو ہاں اس کا افیکٹ تو ہوتا ہے, لیکن نا مین کھانے پینے سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اور لائف سٹائل جو کہ ہم بتاتے ہیں کہ we have a lot of oily food, رائٹ, پاکستانی پیپل, اور اسپیشلی جو رات کو کھانا کھا کے سو جانا ہے, دیٹ از ویری بیڈ فار اسٹمک اور آل دوز پرابلمس. اور جیسے کہ آپ کو کولیسٹرول ہے فار ایگزامپل, اگر آپ دوا کھائیں گے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں تو دین از مور افیکٹو. اور دوا کھا کے اپنا کولیسٹرول تو آپ کر لیتے ہیں کنٹرول میں, لیکن اگر فیوچر میں آپ اپنی لائف سٹائل اور ڈائٹ کو چینج نہیں کریں گے تو پھر کولیسٹرول ہو جائے گا. تو آپ کو دوا فرسٹ پلیس میں دوا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آدمی کو, مطلب کوئی بھی, وائی یو ٹیکنگ میڈیسن فار آل, لائک you know you have to be careful because دوائی ہمیں تب چاہیے تھی جب ہم اپنا خیال نہیں رکھتے, گندے گندے کھانے کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈ, آئلی فوڈ, جی بالکل, اور پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں, then we go to the doctor. رائٹ. یہاں کیا ہے اوور ایٹنگ بہت ہوتی ہے, لوگ سوڈا, جوسز اور اس طرح کی سویٹ چیزیں بہت کھا رہے ہوتے ہیں. ایون چھوٹے چھوٹے بچے جو 6-6 7-7 سال کے وہ 80-80 90-90 پاؤنڈ کے ہو گئے, اتنی اوور ایٹنگ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈائبیٹک, بلڈ پریشر, آل دیز تھنگس. ان ہومیوپیتھک ہربل میں جو ہم کہتے ہیں کہ علاج پورا مکمل ہوتا ہے, پورا ڈیٹیل سے علاج ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کو کہ دوا کے ساتھ ساتھ آپ اپنا پرہیز بھی شروع کریں, کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, لائف سٹائل چینج کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا وہ علاج پرماننٹ ہو جائے گا. ابھی کوئی لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے فار ایگزامپل, وہ ابھی ایلوپیتھی کی دوا کھا رہے ہیں, روزانہ 1 گولی کھاتے ہیں تو بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے, لیکن وہ دیکھا پوچھا جائے کہ ان کو آپ سوتے کتنے گھنٹے, وہ کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ہوتا سونے کا, بس 4 گھنٹے میں سوتا ہوں. تو اگر آپ وہ پورا نیند پوری کریں آپ, تو آپ کو بلڈ پریشر کی دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بلڈ پریشر کی دوا کھائیں گے تو آپ کو اسپیشلی مین, ان کو بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے, دے فیل ٹائرڈ. اس طرح کولیسٹرول کی دوا کھانے سے بھی اکثر سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے مسل ویک ہو رہے ہیں, ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں, تو دین دے ٹیک ادر میڈیسن فار ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ ٹائرڈنیس. دین وہ پھر کڈنی کو افیکٹ کرتی ہے, لیور کو افیکٹ کرتی, دین یو ٹیک فار دیٹ میڈیسن. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس وہ جا رہے ہوتے ہیں اور 4-5 سال کے بعد تو وہ یہ بھول جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ جو ان کا پہلا پرابلم بھول جاتے ہیں, وہ سائیڈ ایفیکٹس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. Right. You know? Exactly. تو پھر ایک ٹائم پہ لوگ بہت زیادہ دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں. There's like a دوائی for the بیماری itself, and then پھر ایک دوائی ہوتی ہے جو سائیڈ افیکٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. بالکل. پھر اس سے ایک اور دوائی. ایلوپیتھکس آر ونڈرفل میڈیسن, اینٹی بایوٹک, سرجری, ایوری تھنگ از گڈ. از ناٹ لائک کہ ہومیوپیتھک اچھا ہے تو ایلوپیتھک خراب ہے, یا
ہربل میں پرابلم ہے. جو لوگ جن لوگوں کو جیسا پرابلم ہے اس حساب سے جو بیسٹ علاج ہے, آج کل تو یہ بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہو رہا ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز اور دوسرے جو ہومیوپیتھک, ہربل, نیچروپیتھک سب مل جل کے یہ فزیکل تھراپی, کائروپریکٹر, مساج, یوگا